اللہ نے دو مصلحتوں سے حضور کی بعثت مکے میں جزیرۃ العرب میں کی. ایک تو وہ ساری معلوم دنیا کا سینٹر تھا، دوسرا یہ کہ وہاں جو قوم تھی اس میں دعوت کا مزاج تھا. ان دو وجہ سے حضور نے آج بھی وہ قوم جب تک کھڑی نہیں ہوگی دنیا میں اسلام کا سر نگوں ہے. اسلام کا سر بلند کب ہوگا؟ جب وہ قوم کھڑی ہوگی دائی بن کر کے، اس وقت اسلام ہوگا. وہاں تک کیا کرنا ہے وہ تو پتہ نہیں کب کھڑی ہوگی. دشمنان اسلام ایسے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی قیمت پر ان کو بیدار ہونے نہیں دینا. تو جب تک وہ بیدار ہوں گے، کب بیدار ہوں گے اللہ بہتر جانتا. کب بیدار ہوں گے ہمیں کیا پتا. یہ کائنات میری اور آپ کی تھوڑی ہے، تو اللہ کی ہے. اللہ ہی اپنی مصلحتوں کو جانتے ہیں. وہاں تک کیا کرنا ہے؟ وہاں تک بغیر پیٹرول کی گاڑی کو دھکا دینا ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ یہی کہتے تھے کہ پیٹرول گاڑی میں ختم ہو گیا ہے تو 2-3 آدمی مل کے دھکا دو، چلے گی، گاڑی رکے گی نہیں. ٹھیک ہے، پیٹرول سے جیسی دوڑتی ہے بھاگتی ہے ایسی تو دوڑے گی بھاگے گی نہیں، مگر بہرحال چلے گی، رکے گی نہیں. لہذا جب تک پیٹرول گاڑی میں نہ پڑے وہاں تک میرے بھائیوں اس گاڑی کو دھکا دینے کے لیے اور ساری دنیا میں دین اسلام کو پہنچانے کے لیے، تبلیغ کے لیے قرآن کریم میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. حضور سے فرمایا کہ اے پیغمبر، جو دین ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. اگر آپ نے اس دین کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. حضور تو چلے گئے اور اپنا کام کر کے گئے. اب حضور کے بعد میں وارثین امت ہے. یہ جو امت مسلمہ ہے یہ وارث ہے، اور امت مسلمہ میں صرف علماء ہی وارث نہیں ہے. کوئی بڑا وارث ہے، کوئی چھوٹا وارث ہے. باقی ہر مسلمان جو دین جانتا ہے وہ حضور کا وارث ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے. دیکھو انبیاء وارث تو بنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابا عبداللہ، ان کے پاس ایک باندی تھی ام ایمن. ان کا انتقال ہو گیا تو وہ حضور کو میراث میں ملی تھی. تو انبیاء وارث تو بنتے ہیں لیکن مورث نہیں بنتے، یعنی ان کا کوئی وارث نہیں بنتا. تو فرمایا کہ یہ مسئلہ صرف حضور کے ساتھ نہیں ہے. نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت کسی کو وارث نہیں بناتے. ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے. ہمارے ورثہ کون ہیں؟ ہمارے ورثہ وہ امتی ہیں جنہوں نے ہمارا علم حاصل کیا، وہ ہمارے وارث ہیں. اور جس نے جتنا علم حاصل کیا اتنا وہ بڑا وارث ہے. لہذا امت میں سے تین قسم کے لوگ ہیں. ایک تو امت دعویٰ ہے، یعنی وہ غیر مسلم ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اسلام قبول کرو، وہ بھی حضور کی امت ہے، امت دعوت ہے. ایک امت اجابہ ہے جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا، مسلمان اسلام قبول کر لیے. ان کی پھر 2 قسمیں اب ہو گئی ہیں، پہلے نہیں تھی، اب ان کی 2 قسمیں ہوئی ہیں. ایک وہ ہے کہ اس نے لبیک تو کہا، ایمان تو لے آیا، لیکن حضور کا لایا ہوا علم میں سے کوئی بھی حصہ کچھ بھی نہیں لایا اس کے پاس ہے. ایسے دین سے بے خبر، دین سے جاہل دنیا میں گھومو بے شمار لوگ ہیں کہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، مگر حضور جو علم و ہدایت لے کر آئے تھے اس میں سے کوئی حصہ ان کو نہیں ملا.
اور اللہ کے فضل سے بہت سے مسلمان وہ ہیں کہ جو صرف ایمان نہیں لائے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو علم و ہدایت لے کر آئے اس میں سے تھوڑا یا زیادہ حصہ انہوں نے حاصل کیا. یہ جو تھوڑا یا زیادہ حصہ حاصل کیا ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ علم کا اور دین کا اور ایمان کا حصہ جو ان کو حاصل ہے وہ ان مسلمانوں تک پہنچائیں جو مسلمان بیچارے کچھ نہیں جانتے. یہی اس آیت میں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آپ کی طرف جو دین ہم نے بھیجا ہے اسے پہنچائیے. کس کو پہنچانا ہے؟ امت دعویٰ کو بھی پہنچانا ہے، غیر مسلموں کو بھی پہنچانا ہے، اور یہ مسلمانوں میں جو علم سے بالکل کورے ہو گئے ان تک بھی پہنچانا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ جو حضور کو حکم دیا گیا تھا اب یہ حکم وارثین انبیاء کے سر آ جائے گا، اور اب پوری امت کو مل کر کے یہ دونوں کام کرنے ہوں گے. غیروں کے اندر بھی دین اسلام پہنچانا ہے اور اپنوں کے اندر جو دین سے جاہل بے خبر ہو گئے ان تک بھی دین پہنچانا ہے. اب زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، تقسیم کار ہوئی ہے، کوئی مفسر ہو گیا، کوئی محدث ہو گیا، کوئی فقیہ ہو گیا، کوئی مبلغ ہو گیا، کوئی داعی ہو گیا، کام تقسیم ہو گئے. صحابہ تو سب کام ایک ساتھ کرتے تھے، اب کام تقسیم ہو گئے. تو جب کام تقسیم ہو گئے تو ہماری جو جماعت ہے تبلیغی جماعت اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسلمانوں تک دین کو پہنچائے جو مسجد سے دور ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ دین جانتے ہی نہیں. تو ان تک دین پہنچانا، اس کام کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغی جماعت قائم کی تھی. اور غیروں تک دین پہنچانے کے لیے الگ محنتیں ہوں گی، اس کا کام کرنے والے الگ ہیں اور وہ پہنچائیں گے. غیروں تک بات پہنچانے کے لیے تو پہلے ان کی لینگویج جاننی سیکھنی پڑے گی، طریقہ کار سیکھنا پڑے گا. قوموں کے اعتبار سے طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. تو یہ بھی کام ہو رہا ہے اور یہ ہمارا کام جو ہے یہ مسلمانوں کی حد تک ہے. جو مسلمان نام کے مسلمان ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، دین کا کچھ بیچارے علم نہیں رکھتے، ان پر مقامی محنتیں کر کے اور بیرونی محنتیں کر کے، ایک تو مقامی محنت ہے، یہ مقامی محنت ایسے بندوں پر ہوگی. ایک کو متعین کر دیا تم فلاں رکشا والے کے پیچھے پڑھو، اس سے کہا تم فلاں کے پیچھے پڑھو، اور وہ اس سے ملے گا، دعوت کرے گا، کھلائے گا، اپنے گھر بلائے گا، ذہن بنائے گا اور پھر مسجد میں لائے گا. تو تدبیر سے مقامی محنت کرنی ہوتی ہے. اب مقامی محنت میں تو کمی ہو گئی، مقامی محنت تو رہی نہیں. بس مسجد میں بیٹھ کر ہی مشورہ کر لیا، اس کا نام مقامی محنت ہے، اس کا نام مقامی محنت نہیں ہے. گاؤں میں، قصبے میں جو لوگ دین سے اتنے غافل ہیں کہ دور ہیں بیچارے، ان کو کچھ پتہ نہیں، تو مقامی مشورے میں طے ہوگا کہ آپ ایک رکشا والے کے پیچھے پڑے ہیں، آپ ایک بزنس مین کے پیچھے پڑے ہیں، آپ ایک، اور پھر اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے، کو کسی بہانے سے اپنے گھر لا کر چائے پلائیں گے، پھر دوسرے وقت میں دعوت کر کے بلائیں گے، پھر آہستہ سے ذہن بنا کر کے پھر مسجد میں لائیں گے، پھر جماعت میں نکالیں گے تاکہ وہ دین سیکھے. یہ مقامی محنت کا تھا. اور بیرونی محنت تو الحمدللہ چل رہی ہے، اور خاص طور پر یورپ میں تو بیرونی محنت کی بے حد ضرورت ہے. مقامی محنت کی بھی ضرورت ہے، بیرونی محنت کی بھی ضرورت ہے. لہذا ماہ مبارک شروع ہونے والا ہے. اس مبارک مہینے میں دین کی اس محنت کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ نام لکھواؤ بھائی، لکھو نام ان حضرات کے جو اس مقامی محنت، مقامی محنت بھی شروع کرو اور بیرونی محنت بھی شروع کرو. اگر رمضان میں آپ حضرات نے مسجد سے دور بندوں کو مسجد سے قریب کر دیا تو انشاءاللہ وہ زندگی بھر قریب رہیں گے.